بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے، رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے اور اپنے لیے، ملک و ملت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے بھی ایسا، چند دن رہ گئے ہیں، تو اس سے ہمیں اگر ہم جو پورا مہینہ کچھ نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جو غلطیاں نہیں رکھ سکے، تو یہ آخری چند دن رہ گئے ہیں، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ جو حاضر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنی جو مناجات پیش کرنی چاہیے، دعائیں پیش کرنی چاہیے، گریہ زاری کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنا جو سماج اسکول سسٹم نے آپ کو گھر بیٹھے تعلیم کا جو سہولت میسر کی ہے، تعلیم کی سہولت دی ہے، تو اسی کے تحت ہم آج اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کتاب کے اسباق کا تعارف کہ کتنے اسباق ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دہم کلاس کا جو پیپر ہے، پیپر پیٹرن، وہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے آپ کا جو دہم کلاس میں پیپر آئے گا، کتنے نمبر، کتنے سوالات ہوں گے، کتنے ان کے جو ایک سوال کے جواب ہوں گے، اور کل وقت کتنا ہوگا، کتنے وقت میں آپ نے حل کرنا ہوگا، اور یہ تمام چیزیں ہم آج یہاں پہ دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے پیپر پیٹرن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جو اردو کا پیپر ہے، اس کے جو نمبر ہیں وہ کل 75 نمبر کا، جیسا کہ آپ کا نحو کا پیپر بھی 75 نمبر کا، 75 کا، اور یہ بھی 75 نمبر کا، اور اس کے لیے جو آپ کو حل کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے وہ 2 گھنٹے 30 منٹ دیا جاتا ہے۔ 2 گھنٹے 30 منٹ میں آپ نے پیپر حل کرنا ہوتا ہے، اور اس میں سے جو 20 منٹ ہیں وہ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات کے لیے ہوتے ہیں، وہ پرچہ آپ کو پہلے دیا جاتا ہے، اور 20 منٹ اس کے لیے دیے جاتے ہیں، آپ وہ حل کر کے واپس دیتے ہیں تو آپ کو انشائیہ جو پیپر ہے، پرچہ ہے، وہ ملتا ہے۔ پہلا سوال جو ہے یہ معروضی پرچے پر مشتمل ہے۔ پہلا سوال ہے کثیر الانتخابی سوالات، جسے ہم MCQs کہتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنز کہا جاتا ہے، کہ 4 ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور 15 سوالات ہوتے ہیں، ایک سوال کا 1 نمبر ہوتا ہے، تو کل یہ 15 جو ہے جو نمبرز پر مشتمل، 15 نمبروں پر مشتمل سوال ہوتا ہے۔ 20 منٹ میں یہ کرنا ہوتا ہے۔ 20 منٹ کرنے کے بعد یہ پرچہ جو ہے یہ ممتحن کو واپس دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو انشائیہ پرچہ تھمائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح یہ 10 نمبر کا سوال ہے، یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ پہلا جز جو ہے وہ نظم کے اشعار کی تشریح، یہ جو 4 اشعار میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور 2 نمبر کا شعر، جو 2 نمبر ایک شعر کی تشریح کے ہوتے ہیں، اور یہ تشریح کیسے کرنی ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے جب ہم اشعار پڑھیں گے۔ تو اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ غزل کے اشعار کی تشریح ہے۔ غزل کے اشعار 3 آتے ہیں، 3 میں سے آپ نے 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے، کل یہ 4 نمبر کا یہ والا سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، تو یہ جو اوپر 10 نمبر یہ مکمل اشعار کی تشریح کے، یعنی کہ 6 نظم کے اشعار کی تشریح اور 4 غزل کی اشعار کی تشریح کے ہیں، تو یہ 10 نمبر، 10 اور 15، یہ 25 نمبر آپ کے کل ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آ جاتا ہے اقتباسات کی تشریح۔ اقتباسات آپ کے جو نثری سبق ہے ان میں سے لیے جاتے ہیں، اور 2 اقتباسات لیے جاتے ہیں، 2 کے 2 ہی کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور 5 نمبر کا ایک اقتباس کی تشریح ہوتی ہے، اور یہ ہم نحو کلاس میں بھی جو ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہے، اور آتے جو اسباق آنے والے جو ہیں ان میں بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ جی 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، 5 نمبر کے ایک اقتباس کی تشریح ہوتی ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے سوالات کے مختصر جوابات۔ سوالات کے جو مختصر جوابات ہیں یہ آپ کے نثری سبق میں سے لیے جاتے ہیں، حصہ نظم میں سے لیے جاتے ہیں، اور حصہ غزل میں سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کے 8 سوالات ہوتے ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، 2 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، تو اس طرح یہ 10 نمبر کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔
اس کے بعد سوال نمبر 5 آ جاتا ہے سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ آپ کا 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 اسباق آتے ہیں، 2 سبق جو دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے یہ 5 نمبر کا، سوال کا نمبر بھی 5 ہے اور سوال کے نمبر بھی 5 ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کے جو 5 سوالات ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے مضمون لکھنا ہے۔ مضمون 3 جو اس نے جو عنوانات دیے ہوتے ہیں، 3 میں سے کسی ایک موضوع پر مفصل آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے، مفصل آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 15 نمبر کا آپ کا سوال ہوتا ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر جو 6 ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 عنوانات دیے گئے ہوتے ہیں، 3 میں سے کسی ایک عنوان پر مفصل آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے، اور یہ نمبر جو 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ یہاں تک سوال نمبر 6 تک آپ کے 65 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 اور آخری سوال جو ہوتا ہے وہ تفہیم پیراگراف ہوتا ہے۔ یہ ایک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے 5 سے 6 لائنوں کا، اس میں سے اس کے نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہوتے ہیں، اور 5 سوالات وہ ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور اس میں سے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات تلاش کر کے لکھیں۔ بعض اوقات جو سوالات ہوتے ہیں وہ اس پیراگراف میں موجود ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار اس میں سوالات کے جوابات موجود نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح موجود نہیں ہوتے، تو وہ آپ نے سوچ و بچار کر کے اس میں سے اخذ کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ چونکہ 5 سوالات ہوتے ہیں تو اس طرح یہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا کل 75 نمبر کا پیپر ہے، جو آپ نے 2 گھنٹے 30 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کا پیٹرن تھا۔ آج کی جو آپ کی ڈائری ہے، آج کا جو آپ نے کام کرنا ہے، وہ پیپر پیٹرن جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سا سوال کتنے نمبر کا ہوگا۔ اور ایک کام جو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کرنا وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے آپ نے ایک جو اردو کا پاس پیپر سابقہ جو سالوں میں ہوا پیپر ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور وہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے، یا پھر ڈاؤن لوڈ کیے بغیر آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ پیپر دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ پیپر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے، بھرپور محنت کرنی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کا سلیبس زیادہ ہے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔